اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ شب برات کے نوافل۔ اسلامی 8واں مہینہ شعبان ہے۔ اس میں روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ پورا مہینہ برکتوں اور سعادتوں کا مجموع ہے، خصوصاً 15ویں رات جس کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات میں قبرستان جا کر مردوں کو اصالہ ثواب کرنا اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ خیال رہے کہ آتش بازی شرعی نقطہ نظر سے حرام ہے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی کرنے والے کو قرآن نے شیطان کے بھائی سے تعبیر کیا ہے، جو پارہ نمبر 15 کے اندر موجود ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جو شخص شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھے گا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ شب بیداری، ان راتوں میں نفل نماز پڑھنا، تلاوت قرآن مجید کرنا، ذکر و درود شریف پڑھنا، محفل نعت و ذکر میں شریک کرنا شب بیداری ہے، خالی جاگنا شب بیداری نہیں ہے۔ نوافل پڑھنے کا طریقہ اور ان کی فضیلت۔ 2 رکعت نماز نفل، تحیۃ الوضو پڑھیے، الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھیے۔ فضیلت: ہر پانی کے قطرے کے بدلے 700 رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا۔ 2 رکعت نماز نفل، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 15 بار سورہ اخلاص، سلام کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیے۔ فضیلت: روزی میں برکت ہوگی، رنج و غم سے نجات، گناہوں کی بخشش و مغفرت ہوگی۔ 8 رکعت نماز نفل، 8 رکعتوں کو 2 کر کے پڑھیے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ فضیلت: گناہوں سے پاک و صاف ہوگا، دعائیں قبول ہوں گی، عظیم ثواب ہوگا۔ 12 رکعت نماز نفل، 12 رکعت نماز نفل کو 2 کر کے پڑھیے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ اخلاص، 12 رکعت پڑھنے کے بعد 10 بار کلمہ توحید، 10 بار کلمہ تمجید، 10 بار درود شریف پڑھیے۔ 14 رکعت نماز نفل پڑھنے کا طریقہ۔ 14 رکعت نماز نفل 2 کر کے پڑھیے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد جو سورت چاہے پڑھے۔ فضیلت: جو بھی دعا مانگے گا قبول ہوگی۔ 4 رکعت نماز نفل پڑھیے ایک سلام سے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھیے۔ فضیلت: گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ 8 رکعت نماز نفل پڑھیے ایک سلام سے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 11 بار سورہ اخلاص۔ اس کا ثواب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نظر کرے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نماز پڑھنے والے کی شفاعت کیے بغیر جنت میں قدم نہیں رکھوں گی۔